یہ امام کی سخاوت کے دسترخوان جب آپ بچھاتے تھے تو مدینہ سارا امام کے دسترخوان پہ جمع ہو جاتا، مدینے کے لوگ۔ لیکن افسوس کا مقام عزادارو یہ ہے، جس حسن مجتبیٰ نے لوگوں کو کھانا کھلایا، امت نے اس حسن کو زہر کھلایا۔ خدا کی قسم، زہر فرزند پیغمبر کو دیا۔ خود پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو بستر بیماری پر اپنی جان دے گا، یا خدا کی راہ میں تلوار سے مارا جائے گا یا زہر حلال سے قتل ہوگا۔ سب سے پہلا مقتول اہل بیت پیغمبر میں جسے تلوار سے قتل کیا گیا، مسلمانوں کا وہ امیر تھا جسے رسول نے کل ایمان کہا تھا، مسلمان ممبر پہ بیٹھ کے اسے کافر کہتے تھے۔ علی جب لگی ہے نا مسجد کوفہ میں مولا کو ضربت، صاحبان مقاتل نے لکھا ہے علی کا سر ایسے کھلا ہے جیسے کتاب کھولی جاتی ہے۔ کہا کہ اگر علی کے سوا کوئی ہوتا اس ضربت پر موقع پر ہی اپنی جان دے دیتا۔ دوسرا مقتول جسے تلوار سے قتل کیا گیا، وہ مظلوم امام تھا، وہ مظلوم بھائی تھا جس کے سینے پہ شمر سوار تھا۔ کند خنجر سے اس نے پس گردن سے 12 ضربے لگا کے گردن کو قلم کیا، بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی۔ کربلا کا مظلوم حسین ابن علی۔ باقی تمام ائمہ کو زہر ملا عزادارو، لیکن جیسا زہر امام حسن مجتبیٰ کو ملا ہے نا، ویسا زہر کسی کو نہیں ملا۔ آپ نے ایک مرتبہ کا سنا ہے نا مولا کو زہر ملا، بعض صاحبان مقاتل نے لکھا ہے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 6 مرتبہ بطول کے بڑے بیٹے کو زہر دیا۔ کبھی کھانے میں زہر ملایا، کبھی عصا کے نیچے لوہے کے اندر زہر رکھا، اور کبھی زہر آلود خنجر امام کی ران میں مارا۔ 7ویں مرتبہ جب حاکم شام کے حکم پہ زہر ملانا تو اس نے کہا کہ اب کی بار میں نے وہ زہر دیا ہے حسن مجتبیٰ کو کہ اگر پورے دریا میں بھی ڈالا جائے ساری مچھلیاں ہلاک ہو جائیں گی۔ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے امام کے تشت میں آ گرے، لیکن یہ امام کی سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی۔ عراق کے ایک عالم دین ایک خطیب کے خواب میں خود امام حسن مجتبیٰ آئے۔ مولا نے اس سے کہا کہ تم میری مصیبت کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ کہا کہ مولا میں آپ کی مصیبت بیان کرتا ہوں۔ کہا کیا بیان کرتے ہو؟ کہا مولا میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کا اٹھا ہوا جنازہ وہ واحد جنازہ تھا جو 1 مرتبہ گھر سے جانے کے بعد واپس آیا۔ مولا نے کہا یہ میری مصیبت بڑی نہیں ہے۔ کہا کہ مولا میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کا وہ جنازہ وہ واحد جنازہ ہے جس کو 1 نہیں 2 کفن دیے گئے۔ کہا کہ یہ میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہا کہ مولا میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کے جنازے پہ 70 تیر مارے گئے۔ کہا یہ میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ اس نے دست جوڑ کے کہا کہ حسن مجتبیٰ مولا آپ ہی بتائیں کہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت یہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا جاؤ میرے شیعوں کو بتا دو کہ میرے نانا رسول اللہ کے جانے کے بعد شہر مدینہ تھا، مدینے کی ایک گلی تھی، ایک دروازے کو جلایا گیا، دروازے کی پشت پہ میری ماں در و دیوار کے درمیان پس گئی، جلتا ہوا در میری ماں کے اوپر آ کے گرا، اور 3 سال کی کم سنی میں حسن مجتبیٰ اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔